الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے، جو مرکز کائنات ہیں، مرکز ایمان ہے اور حبیب رب کائنات ہے، جن کے ایک شہزادے اور غلام صادق کے یوم پر حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے یوم پر میں اور آپ یہاں حاضر ہیں۔ میں AIQ TV کو حاجی عبدالرؤف صاحب، عامر فیاضی صاحب کو اس خوبصورت محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت و عقیدت اور ان بزرگان دین کے ساتھ ان کی عقیدت و محبت قائم رکھے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم ہے۔ آپ کے یوم کے سلسلے پر QTV نے، عامر فیاضی صاحب نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ میں بھی چند دیر آپ کی شان بیان کرنے کی اور آپ کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے گا، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان پر تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ تو ہوتے ہی بخشے لوگ ہیں، ان پر تو اللہ کی ان رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن جو ان کے قدموں کے ساتھ لگ جائے، جو ان سے وابستہ ہو جائے، اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس کے بھی دنیا و آخرت میں بھلائیاں اس کا مقدر ٹھہرتی ہیں جو اللہ والوں کے قدموں کو تھام لیتا ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک یہ جو اولیاء اللہ کی جماعت ہے ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ یہاں اللہ نے خوف کا بھی ذکر فرمایا اور غم کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہے اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ خوف انسان کو اپنے لیے ہوتا ہے اور حزن جو غم ہوتا ہے وہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے، نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر تو کوئی خوف نہیں ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو، ان سے محبت کرنے والوں کو، ان سے عقیدت رکھنے والوں کو، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والوں کو بھی عذاب دے کے ہم انہیں غمگین نہیں کریں گے۔ ان کے ساتھ جو لگ جائے گا اس کو بھی ہم عذاب دے کے انہیں غمگین نہیں کریں گے۔ یعنی اولیاء اللہ کو اپنی ذات کے لیے بھی خوف نہیں ہے اور جو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اس کو بھی اللہ کریم غموں سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم حضرت خواجہ غریب نواز کا یوم منا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وقت قیامت تک زمین پر 40 ابدال ایسے رہیں گے، اللہ کے 40 ولی اور میرے 40 غلام ایسے رہیں گے کہ جن کی وجہ سے زمین پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، جن کی وجہ سے زمین والے عذاب سے بچے رہیں گے، جن کے وجہ سے زمین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ زمین پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں
برکتیں نازل ہوں گی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا اللہ قریب انتخاب فرما لیتا ہے لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اللہ ان کو غریب نواز بنا دیتا ہے کہ غریب اپنی مشکلیں لے کے ان کے پاس جاتے ہیں، وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے کہنے پر اللہ کریم ان کے ذریعے سے مخلوق کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ کوئی غم کا مارا ان کے پاس جائے، وہ ہاتھ اٹھائیں تو اس کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ کوئی پریشان حال ان کے پاس جائے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کوئی مشکل میں ان کے پاس جائے، اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا اللہ انتخاب فرماتا ہے مخلوق کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے، یعنی غریب نواز بناتا ہے۔ انہی میں سے ایک ولی کی یوم کی خاطر ہم یہاں حاضر ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی انہی اولیاء میں سے ایک ہیں کہ اگر ان کی بارگاہ میں کوئی غم کا مارا گیا اس کو غم سے نجات مل گئی، کوئی پریشان گیا اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا، کوئی ڈوبتا گیا اس کو سہارا دے دیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے پاس گیا اگر اس کے سینوں میں کفر و شرک بھرا تھا، غریب نواز کی ایک نظر نے اس کو اللہ والا بنایا ہے۔ غریب نواز نے اس کو ایک نظر سے اللہ والا بنایا ہے، ایک نظر سے اس کو اللہ والا بنا دیا۔ غریب نواز کو غریب نواز کہا جاتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین کو غریب نواز کا لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابھی جب سے محفل کا آغاز ہوا، صفدر علی محسن صاحب بھی بار بار لفظ غریب نواز کہہ رہے تھے، آپ کا یہ لقب بیان کر رہے تھے، سارے ثنا خان احباب غریب نواز کہہ کے آپ کو پکار رہے تھے، آپ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کر رہے تھے اور استغاثے کر رہے تھے۔ یقیناً حاضرین میں اور ناظرین میں کچھ احباب ایسے ہوں گے کہ جن کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ انہیں غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے، غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے، آؤ ذرا سنو ان کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کیسے غریب نواز ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین کے شیخ ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی، اور ان کے شیخ ہیں حضرت خواجہ شریف رحمت اللہ علیہ۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ شریف نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے کہا کیا ہے عثمان، فلاں دن عصر سے لے کر مغرب تک مجھ پہ ایک ایسی کیفیت ہوگی، میری روحانیت کی ایسی منزل ہوگی کہ اس حالت میں مجھے جس نے دیکھا اس پہ آتش دوزخ حرام ہے۔ اس حالت میں جس نے مجھے دیکھ لیا وہ جنتی ہے، اس پر اللہ رحم فرمائے گا، اس کو جہنم سے نجات دے دے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن عثمان اگر تم نے کسی کو بتایا تو جس نے مجھے دیکھا تمہارے بتانے پہ وہ تو جنت میں چلا جائے گا لیکن تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، لیکن تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، تمہارے ساتھ اس کا برعکس ہو جائے گا، تمہارے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا۔ اگر تم نے کسی کو بتایا تو وہ جس کو تم نے بتایا وہ تو جنت میں چلا جائے گا، لیکن عثمان تمہارے ساتھ اس کا الٹ ہوگا، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا، تمہارے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا حضرت خواجہ شریف سے حضور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن مجھے صرف اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے مرید معین الدین کو بتا دوں۔ حضرت خواجہ شریف نے کہا ٹھیک ہے، معین الدین کو بتانے کی اجازت ہے لیکن معین الدین کو بھی یہ بتا دینا کہ اگر اس نے یہ آگے کسی کو بتایا تو اس کے ساتھ الٹ ہو جائے گا، وہ تو جنت میں چلا جائے گا لیکن کیونکہ اس نے بتایا ہے اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے حضرت خواجہ معین الدین کو بتایا کہ میرے دادا مرشد، تمہارے دادا مرشد، میرے مرشد حضرت خواجہ شریف پہ فلاں دن عصر سے مغرب وہ کیفیت آنی ہے کہ اس کیفیت میں ان کو جس نے دیکھا اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، لیکن معین الدین کسی کو بتانا نہیں کیونکہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہارے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا۔ خواجہ معین الدین کو پتا چلا، خواجہ معین نے اعلان کرنے شروع کر دیے، ہر ایک کو بتانا شروع کر دیا، او دنیا والوں فلاں دن جانا، عصر سے مغرب خواجہ شریف کو دیکھنا، جہنم میں نہیں جاؤ گے، فلاں دن عصر سے مغرب خواجہ شریف کو دیکھنا، جہنم میں نہیں جاؤ گے، جنت میں جا کے رہو گے۔ معین الدین نے اعلان شروع کر دیے، ہر طرف چھوڑ ڈال دیا کہ فلاں دن عصر سے مغرب خواجہ شریف کے دربار میں پہنچ جانا، آتش دوزخ حرام ہو جائے
جائے گی تم پر۔ جب اس دن عصر کے بعد حضرت خواجہ شریف باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ آگے ایک مخلوق کا سمندر ہے جو ان کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے۔ غصہ آیا، جلال آیا، حضرت خواجہ عثمان کو بلایا، کہا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ اگر کسی کو بتایا تو تمہارے ساتھ الٹ ہو جائے گا؟ کہا حضور میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، ایک معین الدین کی اجازت مانگی تھی، صرف اس کو بتایا ہے۔ کہا بلاؤ معین الدین کو۔ معین الدین حاضر ہوئے۔ خواجہ شریف نے پوچھا معین الدین تمہیں میرا پیغام نہیں ملا تھا کہ اگر کسی کو بتایا تو تمہارے ساتھ اس کا الٹ ہو جائے گا؟ اب سننا ان کو غریب نواز کیوں کہتے ہیں۔ معین الدین چشتی نے عرض کی یا شیخ مجھے پتا تھا کہ جس کو میں نے بتایا وہ جنت میں جائے گا اور اس کے بدلے مجھ کو جہنم میں جانا پڑے گا، اسی لیے میں نے ایک کو نہیں بتایا، ہزاروں لاکھوں میں اعلان کیا ہے کہ اگر ایک معین الدین کے جہنم میں جانے سے رسول اللہ کے ہزاروں غلام جنت میں جاتے ہیں تو یہ سودا خسارے کا نہیں ہے، یہ سودا خسارے کا نہیں ہے۔ حضرت خواجہ شریف ایک کیفیت میں چلے گئے، ایک جذب کی کیفیت میں چلے گئے اور فرمایا معین الدین تو جہنمی نہیں ہے، تو جنتی ہے اور در حقیقت تو غریب نواز ہے، در حقیقت تو غریب نواز ہے۔ تمہارے ساتھ میرا رشتہ بہت پرانا ہے، تمہارے ساتھ میرا رشتہ بہت پرانا ہے کہ میں غریب بڑا اور تم غریب نواز، کہ میں غریب بڑا اور تم غریب نواز۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی بیٹھے ہیں، ایک کیفیت میں ہیں، یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ میں معین الدین کا اپنی زندگی میں روحانیت میں عروج دیکھوں۔ حضرت معین الدین کو بلاتے ہیں، ایک جذب کی کیفیت میں ان پر نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں معین الدین ذرا آسمان پہ دیکھو اور بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے۔ معین الدین آسمان کی جانب نظر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور 7 آسمانوں کو چیر کے میری نظر عرش معلیٰ کو دیکھ رہی ہے، میری نظر سدرۃ المنتہا کو دیکھ رہی ہے، میری نظر کے سامنے ہے لوح محفوظ، میری نظر کے سامنے لوح محفوظ بھی ہے، میری نظر کے سامنے سدرۃ المنتہا بھی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان نے فرمایا معین الدین زمین کی طرف دیکھو اور بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے۔ معین الدین نے زمین کو دیکھا، کہا حضور پہلی زمین سے لے کر تخت الثری تک معین الدین کی آنکھ سے کچھ چھپا نہیں ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ اولیاء کی جو نظر ہوتی ہے نا اس سے کچھ چھپا نہیں ہوتا، اس سے کچھ چھپا نہیں ہوتا۔ جب تم ایک اللہ والے کے سامنے آتے ہو اسی لیے کہا جاتا ہے عالم کے سامنے بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اس کو زبان پہ گرفت ہوتی ہے، اور اگر اللہ والے کے سامنے بیٹھو تو دل سنبھال کے بیٹھا کرو، وہ تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ اللہ والوں کی نظر ایسی ہوتی ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا خواجہ معین الدین نے، کہا مجھے سدرۃ المنتہا نظر آ رہا ہے۔ زمین کی طرف دیکھا، کہا مجھے تخت الثری نظر آ رہا ہے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اس انداز میں تیار کر دیا کہ آسمان پہ دیکھتے تو سدرۃ المنتہا کے نظارے کرتے، زمین پہ دیکھتے تو تخت الثری تک نظر جاتی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی حضرت معین الدین کو لے کے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے روانہ ہوئے، مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلے مکہ مکرمہ رکے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ پہنچے، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں نے معین الدین کو تیرے دین کی خاطر تیار کر دیا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ غیب سے آواز آتی ہے اے عثمان ہارونی ہم نے معین الدین کو اپنے دین کی خاطر قبول کر لیا۔ اور پھر معین الدین کو ارشاد ہوتا ہے اے معین الدین مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے تمہیں عطا فرمائیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ یا اللہ جو مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے عقیدت رکھے گا اس انداز میں کہ جس کو میں دعوت اسلام دوں گا وہ قبول کرے گا، جو میرے کہنے پر تیرے حبیب علیہ السلام کی اتباع کرے گا تو مجھ سے وعدہ فرما کہ تو اس کی بخشش فرمائے گا۔ غیب سے آواز آتی ہے اے معین الدین ہم نے تیری دعا کو قبول فرمایا ہے۔ خواجہ معین الدین اس کو بیان فرماتے ہیں۔ پھر جب خواجہ معین الدین مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے،
حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ. ہمیں بعض روایات میں ایسے بھی ملتا ہے کہ حضرت خواجہ معین اور خواجہ عثمان قطار میں لگے تھے. حضور کے روضہ اقدس سے آواز آتی ہے کہ معین الدین آیا ہے، اس کو میری بارگاہ میں پیش کیا جائے. حضرت خواجہ معین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت خواجہ عثمان ساتھ ہیں. حضرت خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں معین الدین اس انداز میں ادب سے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو. معین الدین حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں. جواب آتا ہے، قبر انور سے آواز آتی ہے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کا سرتاج، ہم تجھے بھی سلامتی عطا کرتے ہیں، ہم تجھے بھی سلامتی عطا کرتے ہیں. اور پھر حضرت خواجہ معین فرماتے ہیں، میں سن رہا تھا، حضرت خواجہ عثمان سن رہے تھے کہ حضور کی قبر انور سے آواز آتی ہے، اے معین الدین ہم تجھے اپنے دین کا معین بناتے ہیں، جاہد میں اجمیر میں فلاں مقام پہ بیٹھ کے ہمارے دین کی خدمت کر، ہمارے دین کی خدمت کر. خواجہ غریب نواز اجمیر آتے ہیں. جب وہاں سے نکلے تو خواجہ عثمان ہارونی اس کے بعد کہا کرتے تھے کہ ہر مرید کو اپنے پیر پہ ناز ہوتا ہے، لیکن معین الدین میرا ایسا مرید ہے کہ مجھے اس کا شیخ ہونے پہ ناز ہے، مجھے اس کا شیخ ہونے پہ فخر ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا بھی مقبول ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے سند یافتہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ سے سند یافتہ ہے. جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ اجمیر آئے، کیونکہ حضور کے بٹھائے بیٹھے تھے، حضور نے آپ کو فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں اپنے دین کا معین بنانا ہے، تو برکت تو ہونی تھی. برکت ایسی تھی کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے اور آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا کرتے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اسلام قبول کیا کرتے. جب یہ بات پھیلی، ادھر کے راجوں کو پتا چلا جو اجمیر کے راجہ تھے، اور اجمیر کے جو راجہ تھا اس کو پتا چلا، اور جو ہندوؤں کا سردار تھے وہاں ان کو پتا چلا کہ یوں ایک بزرگ آئے ہیں، وہ ایک اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے جیسے سارا ہند ہی ان کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا جا رہا ہے. ہمیں روایات ملتا ہے کہ 95 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. جو ان کے پاس جا رہا ہے وہ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے، ان کے نبی کا کلمہ پڑھتا جا رہا ہے. تو انہوں نے پیغام بھیجا حضرت خواجہ معین الدین کو کہ یہاں سے اٹھ جاؤ اور اس دین کی تبلیغ، اسلام کی تبلیغ کرنا بند کر دو. پھر کیا ہوا اب سنیے گا. جو چال وہ خواجہ معین الدین کے خلاف کھیلتے تھے، وہی ان کی چال الٹی ہو کے انہی پہ پڑ جاتی تھی. اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگ اسلام قبول کرتے تھے. انہوں نے خواجہ معین کو پیغام بھیجا کہ آج کے بعد آپ ہمارے تالاب سے پانی نہیں پیئیں گے. ان کی یہ چال تھی کہ خواجہ معین تو پیاسے تڑپیں گے. سارے مرید بچارے جو ہیں وہ پیاس میں جب تڑپیں گے، پیاس میں جب شدت ستائے گی، بھوک اور پیاس کی شدت سے پریشان ہو کے وہ معین الدین کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ان کو نہیں پتا یہاں سروں کا سودا نہیں، یہاں دلوں کا سودا کیا جاتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے بعد جب یہ پیغام آیا کہ آج کے بعد آپ نے ہمارے کسی تالاب سے پانی نہیں پینا، حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا ٹھیک ہے نہیں پیئیں گے، بس آخری جام بھرنے کی اجازت دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آخری جام بھر لو. آخری جام کیا بھرا؟ خواجہ معین الدین نے اپنے مرید کو بھیجا، جاؤ آخری جام بھرو اور یہ وظیفہ پڑھنا. جام پانی میں گیا، سارا تالاب سمٹ کے اسے ایک پیالے میں آ گیا. سارا تالاب سمٹ کے ایک پیالے میں آ گیا، سارے تالاب کا پانی خشک ہو گیا. خواجہ معین الدین کے پاس وہ لوگ آئے، حضرت رحم کریں، حضرت ایک تالاب ہے اجمیر کے، سارا پانی جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے، رحم کریں ہمارا یہ پانی واپس عطا فرمائیں. خواجہ معین الدین نے وہ پانی کا حکم فرمایا کہ جاؤ اس پیالے کو اس تالاب میں الٹ دو. وہ ایک پیالے کا تالاب میں الٹنا تھا کہ تالاب پانی سے بھر جاتا ہے. یہ چال انہوں نے کھیلی کہ لوگ خواجہ معین کو چھوڑ کے بھاگیں گے، یہ چال بھی ان کے سر پہ ہی پڑی. یہ واقعہ دیکھ کے بھی اور ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر جب شور ہوا تو جو اس وقت کا سب سے بڑا جادوگر تھا، اس وقت جس کے جادو کا دنیا میں ڈنکے بجتے تھے، ہندوؤں کا سردار تھا اور جادوگر تھا، جےپال اس کا نام تھا. اس کو خبر ملی، اس نے کہا میں مقابلہ کرتا ہوں، اور اس نے کہا دیکھنا معین الدین میرے آگے ایک لمحہ بھی نہ ٹک پائیں گے. وہ اجمیر آیا،
خواجہ معین الدین کے پاس آیا، خواجہ معین الدین سے کہتا ہے کہ میرا مقابلہ کرو اپنے جادو کے منتر کے ساتھ۔ یہ اس وقت کے ہندوؤں کا اور جادوگروں کا سب سے بڑا رہنما تھا، سب سے بڑا سردار تھا۔ اس نے کہا مجھ سے مقابلہ کرو اپنے جادو کے منتر کے ساتھ۔ وہ سمجھ رہا تھا یہ جادو ہے، اس نے کہا مجھ سے مقابلہ کرو۔ حضرت خواجہ معین نے کہا میرا یہ معیار نہیں ہے کہ میں تیرے سے مقابلہ کروں۔ اس نے فضا میں اڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ اب میں ایسی چیزیں برساؤں گا تم پہ جو تم سب کو تباہ کر دے گی۔ یہ اس کے جادو کے زور پہ تھا۔ خواجہ معین نے کہا ارے تو کیا کرے گا، تیرے مقابلے کے لیے تو میری جوتیاں کافی ہے۔ خواجہ معین نے اشارہ کیا، خواجہ معین کی جوتیوں نے اس کے مقابلے پہ اڑنا شروع کر دیا۔ نہ صرف اڑنا شروع کر دیا، اس کے سر پہ بجنا شروع کر دیا۔ وہ زمین پہ گرتا ہے، خواجہ معین کے قدم تھامتا ہے اور کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ اپنے نبی کا۔ وہ مسلمان ہوتا ہے، خواجہ معین سے کہتا ہے لیکن مسلمان تو ہو گیا ہوں، اب میری ایک عرض ہے جس کو قبول کرو، جس کو قبول کرو۔ خواجہ معین نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے ایک لمحے میں روحانیت کی ان منازل کا مشاہدہ کرا دو، روحانیت کی وہ منازل طے کرا دو۔ سینکڑوں سال جس کے لیے سجدے کرنے پڑتے ہیں، ساری زندگی جس کے لیے رونا پڑتا ہے، سجدے کرنے پڑتے ہیں، ایک لمحے میں مجھے وہ ساری منازل طے کرو۔ خواجہ معین نے کہا آنکھوں کو بند کرو۔ وہ آنکھوں کو بند کرتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ لوگوں کی نظر کے سامنے واپس آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا آگے آگے معین الدین ہے، پیچھے پیچھے میں ہوں اور ہم آسمانوں پر ہیں، روحانیت کے دراجات طے کرتے جا رہے ہیں۔ جس جگہ پہ جاتے ہیں فرشتے آوازیں دیتے ہیں رستے کو چھوڑو، رسول اللہ کے دین کا معین آ رہا ہے، رسول اللہ کے دین کا معین آ رہا ہے۔ ساری منازل طے کرنے کے بعد ایک آخری منزل ایسی تھی جس میں خواجہ معین جاتے ہیں اور مجھے فرماتے ہیں یہ تیری حد ہے، اگر یہاں سے آگے گیا تو مر جائے گا، اس منزل کی تاب نہ لا پائے گا، مر جائے گا، اس منزل کی تاب نہ لا پائے گا۔ یہ واقعہ دیکھ کر اور ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ شام سے ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین کے پاس 7 آتش پرست آئے جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین نے ان سے پوچھا کہ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے ہوتے، خالق کے ہوتے تم آگ کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ آج اگر ہم اس سے سلام دعا اچھی رکھیں گے، اس کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کو سجدے کرتے رہیں گے تو قیامت کے دن یہ ہمیں نہیں جلائے گی۔ جہنم کی آگ قیامت کے دن ہمارا لحاظ کرے گی، ہمیں نہیں جلائے گی۔ حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا کیا باتیں کرتے ہو، یہ تو میرے اللہ کے حکم کا تابع ہے، نہ کسی کو بچا سکتی ہے نہ کسی کو جلا سکتی ہے، یہ تو اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ یہ تو میری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی، میری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی جوتی کو اٹھا کے آگ میں ڈالا، وہ جوتی پہ کوئی اثر نہ ہوا، آگ نہ جلا پائی، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ آپ کی سیرت کی کتب میں موجود ہے، لیکن میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اگر کسی جوتی کو خواجہ معین الدین سے نسبت ہو جائے تو اس کو آگ نہیں جلاتی، اگر کوئی انسان ان سے محبت رکھے گا تو اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ سمرقند تشریف لے کے گئے، ابو لیث سمرقندی کے گھر کے قریب جو جامع مسجد تھی اس میں آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نے نماز پڑھا لی تو لوگ آپ کے پاس آئے، کہا حضرت جس سمت پہ آپ نے نماز پڑھی ہے یہ سمت کعبہ نہیں ہے، جس سمت پہ آپ نے نماز ادا کی ہے یہ سمت کعبہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہی سمت کعبہ ہے، یہی سمت کعبہ ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں یہ سمت کعبہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں بتا رہا ہوں نا یہی سمت کعبہ ہے۔ جب لوگوں نے کچھ نے ماننے سے انکار کیا تو جو ان کا خطیب تھا جو بات کر رہا تھا حضرت خواجہ معین الدین نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ کہتا ہے میری نظر سے سارے پردے ہٹ گئے، میں نے سمرقند میں کھڑے ہو کے
اس سمت پہ کعبۃ اللہ کی زیارت کر لی جس سمت پہ خواجہ معین الدین نے نماز ادا کی تھی، جس سمت پہ خواجہ معین الدین نے نماز ادا کی تھی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حضرت خواجہ معین الدین کے مرید تھے۔ آپ ایک مرتبہ ایک رستے سے گزر رہے تھے، آپ کا شورا تھا علاقے میں، لاکھوں لوگ آپ سے اکتساب فیض کیا کرتے، اور اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ بھی آپ کا مرید تھا، آپ کا عقیدت مند تھا، بادشاہ بھی ساتھ تھا، ڈھیروں لوگ ساتھ تھے۔ ایک عورت سامنے آ گئی، ایک پروپیگنڈا ہوا، ایک عورت سامنے آئی اور اس نے کہا تم بڑا ولی سمجھتے ہو اس کو، اس میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بختیار کاکی کا ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بختیار کاکی کا ہے۔ اس نے یہ الزام لگایا، لوگوں نے فوراً باتیں شروع کر دی۔ لوگوں کی یہ پرانی عادت ہے، اللہ والوں کے بارے میں جو افواہ سنے بغیر تحقیق کے اس پہ تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے، لوگوں نے باتیں شروع کر دی، دیکھو ہم کیا سمجھتے تھے یہ کیا نکلے۔ بختیار کاکی نے وہاں کھڑے ہو کے کہا یا خواجہ معین الدین، یا معین الدین میری مدد کو پہنچو۔ حضرت معین الدین سامنے تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور یہ عورت مجھ پہ بہتان لگا رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین نے فرمایا یہ کیا مسئلہ ہے، اکٹھا کر لو سب کو اور اس عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو مخاطب کرو اور کہو کہ اے بچے بتا تو کس کا بچہ ہے۔ حضرت بختیار کاکی نے لوگوں کو اکٹھا کیا، وہ بادشاہ بھی حاضر ہوا، اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا بچے بول تو کس کا بچہ ہے۔ اس کے پیٹ میں سے آواز آتی ہے یا معین الدین تمہارا غلام سچا ہے، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ اختیار ہے اللہ والوں کا، یہ اختیار ہے اللہ والوں کا۔ لیکن اختتام اس پہ کروں گا، توجہ رکھیے گا، یہ اللہ والے جتنے ہیں، یہ اللہ والے جتنے بھی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ سے ملائے، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ سے ملائے۔ کوئی بدعات کے قائل نہیں ہے، کسی نئی رسم کے موجد نہیں ہے، کسی نئی رسوم کے قائل نہیں ہے، کسی ایسی رسم کے قائل نہیں ہے جس کا شریعت سے ٹاکرا ہوتا ہو۔ یہ وہی رسوم، انہی رسوم کا قرائش کرنے کے لیے آئے ہیں جو مدینہ منورہ میں چلتی تھی۔ ان اولیاء اللہ کا مقصد اسی رسم اور اسی خطوط پر لوگوں کی تربیت کرنا ہے جس خطوط پر حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں تربیت فرمائی۔ اور جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ، جب غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ، جب ان اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ تو ان اولیاء کا وسیلہ پیش کرنا ہے، لیکن دعا فقط اللہ سے مانگنی ہے، دعا فقط اللہ سے مانگنی ہے، دعا اللہ سے مانگنی ہے، وسیلہ ان کا پیش کرنا ہے، وسیلہ ان کا پیش کرنا ہے، دعا اللہ سے مانگنی ہے، ان کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنا ہے یا اللہ ان کے وسیلے سے ہم پہ کرم فرما دے، ان کے صدقے سے ہم پہ کرم فرما دے، یا ان سے عرض کرنی ہے یا حضرت کرم فرمائیں، ہمارے لیے دعا فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ اولیاء اللہ دعا فرماتے ہیں، اولیاء اللہ کا وسیلہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا صدقہ ہوتا ہے، عطا اللہ فرماتا ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس عقیدے کو ذہن نشین کر لے کہ خانقاہوں میں کوئی بدعت نہیں ہوتی، خانقاہوں میں کوئی شرک نہیں ہوتا۔ یہی خانقاہیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو شرک سے پاک کیا ہے، یہی خانقاہیں ہیں جنہوں نے لوگوں کو شرک سے پاک کر کے اللہ کو سجدہ کرنا سکھایا ہے۔ ان خانقاہوں میں شرک کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، شرک کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ ان خانقاہوں میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں، ان کے مزارات پہ جا کے کیوں دعا مانگتے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی تو دعا مانگی نا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، تو کہاں جا کے مانگی؟ اپنے حجرے میں بیٹھ کے نہیں مانگی، حضرت مریم کی عبادت گاہ پہ مانگی۔ تو ثابت ہوا جہاں ولی کچھ دیر بیٹھ جائے، نبی وہاں جا کے دعا مانگ کے یہ ثابت کرتے ہیں ولی جہاں بیٹھ جائے وہ مقام دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ تو جہاں اللہ کا ولی خود لیٹا ہو اس مقام کا عالم کیا ہوگا، اس مقام کا عالم کیا ہوگا۔ الحمدللہ ہمیں یہ عقیدہ توحید اس خطے میں اللہ والے لے کے آئے ہیں۔ تمہارے باپ دادا قبر صغیر میں رہنے والوں کلمہ اللہ والوں نے پڑھایا ہے، تو اللہ والوں کے ہاں شرک کا تصور بھی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ والے تو توحید کا ایسا درس دیتے ہیں کہ آج بھی اگر اللہ والوں کی قبر پہ جاؤ تو وہاں اللہ ہو کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، وہاں اللہ کا ذکر سنائی دیتا ہے،
وہاں اللہ کریم کا اور رسول کریم کا ذکر سنائی دیتا ہے۔ اللہ کریم اس بزم محبت کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں جہاں اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں اولیاء اللہ کے مقصد کو اور ان کے پیغام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ والوں کے لنگر تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہم باقی رسمیں تو بہت شوق سے طے کرتے ہیں، لیکن جب اللہ والوں کی اصل پیغام کی باری آئے کہ نماز پڑھو، وہاں ہم کوتاہی کرتے ہیں، روزہ رکھو، وہاں ہم کوتاہی کرتے ہیں، حقوق العباد کا خیال کرو، وہاں ہم کوتاہی کرتے ہیں، حقوق اللہ کا خیال کرنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو شریعت پہ نہیں چلتا، جو شریعت پہ نہیں چلتا، اس کو اللہ والوں کا فیضان قطعاً نہیں مل سکتا۔ اگر وہ یہ کہے گا میں شریعت پہ عمل نہیں کروں گا لیکن اللہ والوں کے مزار سے اٹھائی ہوئی فلاں چیز میرے کام آ جائے گی، یہ بالکل گمراہی ہے۔ اس عقیدے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ والے تب تمہیں فیض دیں گے جب تم اللہ والوں کے پیغام پہ عمل کرو گے، اللہ والوں کے پیغام پہ عمل کرو گے۔ اگر سنت رسول سے دور ہو، اگر شریعت پہ عمل نہیں کرتے تو تم اللہ والوں کے فیضان سے محروم رہو گے۔ اللہ کریم ہمیں دین کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔